نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، جو حی اور قیوم ہے، تنہا پوری دنیا پر بادشاہت کر رہا ہے، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں. بیش بہا درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العالمین کے احکام کو جنہوں نے انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچا دیا. دینی بھائیوں اور دوستوں، آج 24 رمضان المبارک ہے. ہم اور آپ رمضان کے آخر عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ عشرہ پہلے 2 عشرے سے زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی ہے. اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے. چونکہ اس عشرے کی ایک خاص اہمیت بھی ہے، اس لیے کہ اسی عشرے میں ایک وہ رات آتی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تو اس لیے اس عشرے میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، کثرت سے دعا کرنی چاہیے، استغفار اور توبہ اس عشرے میں کثرت سے کرنا چاہیے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول ہوا کرتا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آپ اخیر عشرے میں داخل ہوتے، احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ رکھتے، یعنی رات کو آپ جاگتے، قیام کرتے، رب کی عبادت کرتے. وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے. وشد مئزرہ، اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، بالکل تیار ہو جاتے. اور دوسری روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد غیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت رمضان کے آخر عشرے میں کیا کرتے تھے، اتنی محنت کسی اور عشرے میں اور کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. عبادت کے لیے آپ جتنی محنت رمضان کے آخر عشرے میں کرتے تھے، اتنی محنت کسی اور عشرے میں نہیں کرتے، کسی اور دنوں میں نہیں کرتے. خوب محنت کرتے تھے، ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے عبادت کے اندر گزارتے تھے. تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے اس عشرے میں خوب عبادت کرنا ہے. اس عشرے کو موقع غنیمت سمجھ کر عبادت کے لیے استعمال کرنا ہے. ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کو پہچاننی ہے، اور
برباد نہیں کرنا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ پہلے 2 عشرے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہو گئی، لیکن اب جو 1 ہفتہ بچا ہوا ہے اس رمضان کا، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، اپنے رب کو منا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، کیونکہ اس عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اسی لیے اس عشرے کی زیادہ اہمیت ہے۔ سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی محنت کرتے تھے، بڑی عبادت کیا کرتے تھے، 3 عشروں میں بہت زیادہ محنت کرتے، عبادت کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، محرم کا پہلا عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ تو سلف صالحین 3 عشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے عبادت کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی انتہائی بابرکت اور عظمت والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو بتانے کے لیے سوال کیا ہے، سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے ہی کہہ سکتا تھا کہ لیلۃ القدر یہ ہے، لیکن نہیں، اس سے پہلے اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اس کا جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے، روح الامین، فرشتوں کے سردار، فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر اللہ رب العالمین کا ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی تعداد فرشتوں کی اس رات نازل ہوتی ہے، اتنی تعداد کسی اور دنوں میں، کسی اور راتوں میں نازل نہیں ہوتی ہے۔ پوری زمین بڑھ جاتی ہے، فرشتوں سے پوری زمین پُر ہو جاتی ہے، زمین میں جگہ نہیں بچتی ہے، اتنی تعداد ہوتی ہے فرشتوں کی۔ اور جو لوگ اس رات کی شب بیداری کرتے ہیں، جو آدمی اس رات کی عبادت کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص لیلۃ القدر کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، تو یہ شب قدر اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت، ایک عظیم دولت ہے جو امت محمدیہ کو حاصل ہوئی ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ دولت اور یہ نعمت حاصل نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کا اہتمام کریں، شب بیداری کریں، رب کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رو رو کر اپنے رب کو منائیں، رب کے غضب کو ٹھنڈا کریں، رب کے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ ہماری زندگی جو گناہوں میں لت پت ہے، سال بھر ہم گناہ کرتے ہیں، سیاکاریوں میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر رو رو کر اپنے رب کو منائیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان ہمارے پاس 1 مہینے کے لیے مہمان بن کر آیا تھا، بس 1 ہفتہ ہے، یہ مہمان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اتنی برکت اور عظمت والی رات ہے، یہ سب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، سکون والا مہینہ، یہ سب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ بس 1 ہفتے کی بات ہے دینی بھائیوں اور دوستو۔ اس رمضان کو جدا ہونے سے پہلے، قبل اس کے کہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے، یہ مہمان ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اگر آپ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتا ہے، آپ اپنے رب کے سامنے روتے نہیں ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتے نہیں ہیں، تو آپ بہت بڑے بدنصیب ہیں، آپ بہت بڑے بدنصیب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ حضرت جبرائیل نے ایسے شخص کے بارے میں بد دعا کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے کہ بڑا بدبخت اور بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے۔ بڑا بدنصیب ہے، بدنصیب نہ بنے، بدنصیب نہ بنے، بدبخت نہ بنے۔ جو بھی بچے ہوئے ہیں دن ہیں، ہم اس کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کریں۔ لیکن دینی بھائی اور دوستو، کیا کہیے گا مسلمانوں کو، آپ کیا کہیے گا
آخر عشرے میں عبادت کثرت سے کرنا چاہیے، مسجد میں زیادہ وقت دینا چاہیے، لیکن ابھی مسلمان مسجد میں نہیں مارکیٹوں میں زیادہ وقت دے رہے ہیں۔ اخیر عشرہ جیسے ہی آتا ہے عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، عید کی شاپنگ ہو جاتی ہے، بازاروں میں آپ جا کر دیکھ لیں لوگوں کی کتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے مرد سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ ایسے مرد کو آپ کیا کہیے گا؟ ایسے مرد کو کیا کہیے گا کہ رمضان کے مہینے کو بھی انہوں نے اس طرح شاپنگ کے لیے استعمال کیا ہے، اپنی بیویوں کو کنٹرول نہیں کیا ہے۔ آپ راتوں میں نکل کے دیکھیں، اس بستی میں نکل کے دیکھیں عورتوں کی کتنی بھیڑ ہوتی ہے، پوری سڑک بھری ہوتی ہے۔ عبادت کے لیے مہینہ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ تو فتنوں میں پڑتی ہے، دوسروں کو اپنے فتنوں میں ڈالتی ہے۔ کیسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو اس عشرے میں بھی باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کو لازم پکڑے، عبادت کے لیے اس عشرے کو استعمال کرے، لیکن خود تو اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بازار بھیجتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، کپڑوں کی خریداری کرنے کے لیے، عید کی تیاری کرنے کے لیے عورتوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت برسے گی۔ ہم لوگوں نے تو رمضان کا بھی مذاق بنا لیا ہے، اتنے اہم مہینے کو بھی ہم نے غفلتوں میں گزار دیا ہے۔ سلف صالح اس طرح گزارا کرتے تھے جس طریقے سے ہم اور آپ رمضان المبارک کو گزارتے تھے، تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھ لیں، اس طریقے سے نہیں گزارتے تھے ہمارے اسلاف۔ صحابہ کرام اس طریقے سے رمضان کے مہینے کو نہیں گزارتے تھے، لیکن ہمارے سامنے رمضان اور غیر رمضان کوئی فرق ہی نہیں ہے، ویسے ہی گزارتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے لوگوں پر کہ اس آخر عشرے میں داخل ہو کر بھی مارکیٹوں میں زیادہ وقت دیتے ہیں، مسجدیں خالی رہتی ہے، فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں لوگ، جماعت سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ بد نصیب ہے، بد نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بد نصیب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے، بد نصیب مت بنے، رب کی عبادت کریں۔ ابھی جو 2-3 رات باقی ہے شب قدر کی، اس میں بھی اپنے رب کو منائیں، غنیمت سمجھیں۔ آپ نہیں جانتے آئندہ سال آپ کو یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی موتیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم 35 سال 40 سال کے نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کو، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے، تو آپ کو نہیں معلوم کہ اگلے سال آپ اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس رمضان کو، اس عشرے کو آخر عشرہ سمجھے، آخر رمضان سمجھے، عبادت کے اندر گزارے، ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کرے، بازاروں کو چھوڑے، مسجد کو پکڑے، قرآن کی تلاوت کرے، فرائض کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، نفل بھی آپ پڑھیں، مسجد میں ہے نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العالمین سے آپ بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب اس چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے جس کو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، مجھ سے قربت چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ بندہ نفل پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین سے نزدیکی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نوافل، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، میں اس سے محبت کر بیٹھتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے تمام اعضاء کو اپنی عبادت، اپنی اطاعت و بندگی میں لگا دیتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس سے پناہ دیتا ہوں۔ نوافل کا اہتمام کریں، شب بیداری کریں، رات میں آئیں تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، خوب روئیں رب کے سامنے، انفرادی عبادت کریں۔ اجتماعی عبادت تو کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، انفرادی عبادت بھی آپ کیا کریں دینی بھائی اور دوستو۔ تو بد نصیب نہ بنے، رمضان چلا جائے اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھے سے اس کا الوداع کرنا ہے، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، ہم ایسے عمل کریں۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو جائیں، اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ جتنے
جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں شروع سے لے کے اب تک، سچے دل سے، پکے دل سے توبۃ النصوحہ کریں، سچے دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، گر گرائے، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین تو علی الاعلان فرما رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، یعنی اتنا گناہ کر لیا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رب کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں، مومن اور مسلمان رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اپنے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے رو، گر گراؤ، معافی مانگو۔ اب سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے کتنے گناہ ہوں گے، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ سب نامہ اعمال میں درج ہے۔ اب بھی وقت ہے، مٹانا چاہے مٹائے، جب آنکھ بند ہو جائے گی تو وہ سب نہیں مٹے گا، ابھی آپ اس کو مٹا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے، توبہ ایسا کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی کرنا ہے۔ توبہ تو کرتے ہیں لیکن پھر سے وہی گناہ، دل میں میل کچل باقی ہی رہتا ہے، تو توبہ ایسا کرے، اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے، عزم کرے، اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو اس طریقے سے اب توبہ کریں، گناہوں سے پاک صاف ہو، اور اس کے بعد دیکھیں یہ جو بیماری کیسے ختم نہیں ہوتی، یہ بیماری کیوں ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں آتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب ہوتا ہے۔ استغفار کے ذریعے یہ عذاب ختم ہوتا ہے، استغفار کے ذریعے یہ عذاب ختم ہوتا ہے۔ تو دینی بھائیوں اور دوستوں، خوب رو رو کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا۔ حدیث قدسی ہے ترمذی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تو صرف مجھ سے مانگتا رہے، اگر صرف تو مجھ سے دعا کرتا رہے، تمام امیدیں صرف مجھ سے وابستہ رکھے، غفرت لک ولا ابالی، تو میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میرے سامنے روئے، میرے سامنے گر گرائے، تو تیرے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے، پھر تمہاری ملاقات اس حال میں ہو مجھ سے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں زمین برابر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے، سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے، میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اب چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹ جائیں، چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ آخری اشرا ہے۔ ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے، اب سوچیں کیوں نہیں نکلتا ہے، آپ سوچیں کہ ہماری آنکھ سے آنسو کیوں نہیں نکلتا ہے؟ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آنکھ سے آنسو کہیں کیوں نہیں نکلتا ہے؟ یہ بڑی خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے، آنسو آنی چاہیے، نکلنی چاہیے آنسو آنکھ سے۔ تو رب کے سامنے آپ روئیں، گر گرائیں، اب یقین رکھیں کہ یہ دنیا کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہم سب جان رہے ہیں، رب کے امن و امان میں آ جائے، حفظ و امان میں آ جائے۔ جب آپ اپنے رب سے معافی مانگیں گے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک بہت گناہ کیے ہم نے، بہت زیادہ گناہ کیے۔ رب سے جب ہم معافی مانگیں گے تو رب ہمیں دھتکار دے گا؟ نہیں۔ رب ہمیں بھگا دے گا؟ نہیں۔ کیا کرے گا رب؟ بہت زیادہ خوش ہوگا، بہت زیادہ خوش ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے
فإنی قریب، تو آپ اس کو کہیں کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں جب بندہ ساری دنیا سے ہار جائے، ساری دنیا اسے دھوکہ دے دے، کہیں اس کو جائے قرار نہ ملے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اس کی بات نہ مانے، سب کے آگے ہاتھ پھیلائے لیکن پوری دنیا اس کو ٹھکرا دے، پھر بھی وہ اپنے رب کے پاس آئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے چلو ساری دنیا نے اسے دھوکہ دے دیا ہے، اب اسے سمجھ میں آئی ہے، اب اس کو عقل آئی ہے، میرے پاس آیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بھگائے نہیں، آپ اس کو دھتکارے نہیں، کہہ دیں کہ فإنی قریب، میں تو اس کا رب ہوں، میں بہت غفور ہوں، میں بہت رحیم ہوں، میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، ساری دنیا نے اسے ٹھکرا دیا ہے، ساری دنیا نے اسے دھوکہ دے دیا، لیکن مجھے میرے بندے کو یہاں سے دھوکہ نہیں ملے گا۔ آپ کہیں انی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ مجھ سے مانگ کر دیکھے تو صحیح، میں اس کی مانگ کو کیسے پوری نہیں کرتا، وہ مانگ کر دیکھے تو صحیح، ہاتھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح، یقین ہونا چاہیے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے، یقین کرے، ادھر ادھر کے ٹھوکرے نہ کھائے، میرے چوکھٹ پہ آئے، میرے در پہ آئے، یقین کے ساتھ آئے، میں اس کے تمام مرادوں کو پورا کروں گا۔ تو جب آپ اپنے رب سے مانگیں گے، آپ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو آپ کا رب آپ سے بہت خوش ہوگا۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو آدمی اپنی سواری کو لے کر کسی صحرا میں گیا ہو، اچانک سے اس کی سواری کہیں چلی جائے، اس آدمی کا سارا سامان کھانا پینا اس کی سواری پر ہو، وہ آدمی اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، بہت زیادہ ڈھونڈے تلاش کرے لیکن اس کی سواری نہ ملے، وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ جائے، بالکل مایوس ہو چکا ہو، چونکہ اس کا کھانا پینا ہر ایک چیز اس کی سواری ہی پر، وہی اس کی زندگی تھی، بالکل مایوس ہو چکا ہو، بلکہ اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا ہو، تو اب تو میرے پاس موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ جنگل میں، یہ صحرا بیابان میں کہاں جاؤں گا، بالکل مایوس ہو چکا ہو، بالکل ٹوٹ چکا ہو، بالکل نا امید ہو چکا ہو، موت کا یقین ہو چکا ہو، ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ جائے، اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، اپنے سواری کا نکیل تھامے اور مارے خوشی فرت مسرت اس کی زبان سے نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، یعنی اتنا زیادہ خوش ہو، اتنا زیادہ خوش ہو کہ خوشی کے عالم میں اس کی زبان بھی لڑکھڑا جائے اور کہہ دے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یعنی بہت زیادہ خوشی کے عالم میں اس طرح زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس آدمی کو اپنی سواری کے ملنے پر ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا گنہگار بندہ اس کے پاس آتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، اس کے سامنے گر گراتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، آپ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جائیں گے، آپ کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا، اور کتنا خوش ہوگا آپ نے سنا، جب آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا، آپ سے محبت کرے گا، اپنی رحمت برسائے گا، سکون دے گا، خوشحالی دے گا، یہ جو بیماری ہے، مہاماری ہے، اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ دینی بھائی اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اب بھی وقت ہے، غنیمت سمجھے، رمضان کہ جو دن ہم نے گزار لیے بہت کوتاہی کی ہم نے، تو ابھی جو بچا ہوا اس کو بھی تو غنیمت سمجھے، بازاروں کے چکر نہ لگائے، مسجدوں کو لازم پکڑے۔ سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ رمضان میں مسجد پکڑ لیا کرتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے پوری رمضان، باہر جائیں گے، بازار جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، ادھر ادھر کی فضول باتیں ہوں گی، بات جب چلتی ہے تو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، فضول باتیں ہوں گی، اس سے اچھا مسجد میں رہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و دعا میں مشغول ہے، الحمدللہ۔ اس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارا کرتے تھے، اور ہم اور آپ کیسے گزارتے ہیں؟ آتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے، 5 وقت نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، آتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے، 10-15 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اڈے بازی کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے،
افطار کے بعد آپ دیکھ لیجئے بازاروں میں لوگ کتنی بھیڑ ہوتی ہے. شب قدر ہے، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے. کیا کرتے؟ فضول باتیں کرتے. رب کو کیا جواب دیں گے؟ حساب ہو رہا نا. رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہر حرکات و سکنات آپ کے محفوظ ہو رہے ہیں. ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا. اس وقت رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ رب سے آپ سے پوچھے گا کہ فلاں وقت میں تم فلاں جگہ کیا کر رہے تھے؟ فضول باتیں کر رہے تھے. اتنی قیمتی والی رات تھی اور تم بازاروں میں گھوم رہے تھے، دوستوں کے ساتھ گپے لڑا رہے تھے. اس وقت تو آپ کا منہ بند ہوگا. دینی بھائی اور دوست، بہت کوتاہی ہو گئی، بہت کوتاہی ہو گئی. بے دینی کو چھوڑ دیجیے، دیندار بن جائیے. دیندار بن جائیے. اگر اب بھی نہیں سدھریں گے، اگر اب بھی خود کو نہیں بدلیں گے تو پھر بہت بڑی تباہی آ جائے گی. آپ دیکھ ہی رہے جتنی موت ان دنوں ہو رہی ہے اتنی موت کبھی نہیں ہوا کرتی تھی. نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے. کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہی تو ہے. شکر کرے اللہ رب العالمین تو ہمیں اتنا سکون دے رکھا ہے کہ ہم پانی پی رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پانی پینا ہی مشکل ہو جائے، پانی بھی زہریلا بن جائے، پانی بھی زہریلا بن جائے. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب ہم خود دعوت دے رہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو تمہارے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے. اگر ہر گناہ پہ اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ کرے تو تم ایک گھٹ پانی بھی نہیں پی سکتے ہو. تو دینی بھائی اور دوستو، بے دینی کو چھوڑ دیجیے، دیندار بن جائے. اگر رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے تو پھر اس سے بابرکت مہینہ آپ کو کوئی اور نہیں نصیب ہوگا. رمضان میں اگر آپ خود کو نہیں بدلے، خود کو دیندار نہیں بنائے تو پھر اور مہینہ نہیں ہے آپ کو دیندار بنانے کے لیے. تو یہ جو بچے ہوئے دن ہیں، جو دن گزر چکے، معافی مانگے، اس میں کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، لیکن ابھی جو ایک ہفتہ ہے خوب عبادت کرے، اللہ کے واسطے عبادت کرے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائے، اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرے. رب جب غصے میں آتا ہے تو اس طرح کا عذاب بھیجتا ہے. رب کے غصے کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صدقۃ الرب ان صدقہ غضب الرب. اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین غصہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین بتایا. کہا کہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو اب کثرت سے صدقہ کیجئے، اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. اللہ رب العالمین جب ہم سے خوش ہوگا تو یہ مہاماری کو جلد ختم کر دے گا. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی توفیق دے کہ ہم اس عشرے میں کثرت سے عبادت کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی توفیق دے کہ جو بھی بچے ہوئے دن ہیں اللہ رب العالمین ہم اس کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے عبادت کے اندر گزاریں. اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے آگے روئیں، تیرے آگے گر گرائیں اور تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یا اللہ تو رحم فرما اور اس بیماری کو تو ختم کر دے. جو لوگ اس بیماری کے شکار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو صحت دے. اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین جو ہم میں سے گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، تو انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العالمین جو ہم میں سے گزر چکے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو معاف فرما دے. اس رمضان کے مہینے میں رمضان کی برکت سے تو انہیں جہنم سے آزاد کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دیندار بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انہ تعالی جواد کریم علیکم.